شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تو فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین نے لکھا ہے وہ تو تہجد بھی پڑھا کرتا تھا بعد میں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوت فیصلہ سے بڑے محروم ہوتے ہیں۔ ہر آدمی راہ حق پر چلنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کوئی مجھے بتا دے کہ یہ رستہ بڑا ہی حسین ہے۔ ڈر ڈور کے وقت نہیں گزرتا، تھکاوٹیں جلدی آ جاتی، بات بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے سرکار سے عزم سیکھیں، حوصلہ سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں، اعتماد سیکھیں۔ جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اسے نہ صحیح رستہ ملے اور منزل کی تلاش میں پھر وہ فوری طور پر اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کر دے۔ جب ہم نے میٹرک کیا تھا تو اس وقت ایک سوال تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا وہ بندہ لگتا تھا جو مشورہ دیتا تھا کہ اس فیلڈ میں چلے جاؤ، اس سے پیار ہوتا تھا، وہ بندہ بڑا اچھا لگتا تھا، اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ اچھا اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سب نے میٹرک کیا ہوا ہے، ہم سب اسی سال ہی پاس ہوئے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھتے ہیں لوگ کہ جناب میں اب کس فیلڈ میں جاؤں۔ جو آدمی مشورہ دیتا تھا، جو رائے دیتا تھا، جو کسی سمت رہنمائی کرتا تھا، وہ اچھا لگتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قوت فیصلہ سے بڑے محروم ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ایسا شخص چاہیے جو ان کو بتا دے کہ یار بالکل مضبوط ہو کہ تو یہ کام کر، میرا آزمایا ہوا ہے، انشاءاللہ برکت ہو۔ کوئی ایک شخص ان کو کہہ دیتا ہے، وہ چل پڑتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں۔ بلکہ نوجوانوں میں تو ایک اور بھی مرض پایا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے ہی کہیں کہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، سارے لوگ ہی کہیں کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ سب نے تعریف کی ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ خوب لگ رہے ہیں، صرف ایک شخص نے کہہ دیا ہے یار کس سے سلوائے، اسے تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ ایک بندے نے کہا ہے، اچھا ہو سکتا ہے بیچارے کی نظر کمزور ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ذہن اور طرح کا ہو، وہ کپڑے کسی اور طرح کے پسند کرتا ہو، لیکن بس اس نے کہہ دیا اور ہم نے سارا کیا سارا وہ کیا دھرا، سارا اسی وقت پھینک ڈالا۔ میرے بھائی ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے نہ کوئی گائیڈ کرے، کوئی رستے میں نے لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکرز کے دروازوں پر جاتے دیکھا ہے، اپنے ذہنی سکون کے لیے کہ مجھے کوئی موٹیویٹ کر دے، قائل کر دے۔ لوگ جاتے ہیں، جا کے رستہ تلاش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہا تھا نا پیسوں میں کچھ نہیں، یہ تو پہلی سیٹ پر بٹھانے کے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ صحیح رستہ تعین ہو جائے، اور پھر ظاہر ہے ہم انسان ہیں، جب انسانوں کے پاس جاتے ہیں ہر جگہ سے مکمل چیز نہیں ملتی تو کئی دفعہ ہم مایوس بھی ہوتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اخلاص سے اس کے پیچھے چلا تھا اور یہ مجھے کیا نتیجہ نکلا، یہ شخص تو خود بیچارہ ادھر ادھر ہو گیا۔ ہر آدمی راہ حق پر چلنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کوئی مجھے بتا دے کہ یہ رستہ بڑا ہی حسین ہے۔ ہمارے رب نے نہ ہماری یہ مشکل آسان کر دی، فرمایا تمہارا مالک تمہیں بتاتا ہے رستہ کون سا بہتر ہے، ادھر ادھر نہ دیکھنا، دائیں بائیں نہ جانا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کسی قسم کی تمہیں کہیں بھی کوئی معاذ اللہ خامی نظر ہی نہیں آئے گی، بالکل صحیح رستہ۔ غیر مشروط غلامی اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ باقی آپ پیر صاحب کے بھی پیچھے چلیں گے، علامہ صاحب کے پیچھے چلیں گے، کسی کے بھی پیچھے چلیں گے تو وہ مشروط ہے۔ پیر صاحب شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو مانا جائے گا،
دائرہ شریعت سے باہر بات کریں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضور کو اللہ نے چونکہ درجہ امامت عطا فرمایا ہے اور کاملیت اور اکملیت اور عروج جو اللہ نے محبوب کو دیا ہے، اور پھر حضور چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا اب طے ہو گیا کہ آپ غیر مشروط غلامی کریں، آنکھیں بند کر کے اس رستے پہ چلیں جو رستہ مدینے والے محبوب نے بتایا، بالکل آپ منزل تک پہنچیں گے، بالکل۔ یہ آیت ویسے تو عموم پر ہے، لیکن غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ تھوڑے سے حالات اس کے سمجھیے گا۔ غزوہ خندق کا موقع ایسا موقع تھا کہ سارے کفار اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ کچھ دور بھی قحط کا تھا، سردی بڑی کڑاکے کی تھی، اب اتنے سارے کفر سے مقابلہ کرنا ہے۔ بس مہربانی کریں جی، پیسے آ گئے، آپ بات سنیں توجہ سے۔ اب سارے کفار آ گئے، مقابلہ کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور ہمارے علاقوں میں خندق کھودی جاتی ہے، ایک بڑی خندق کھودتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں، گھوڑا دوڑ کے بھی آئے تو اسے کراس نہ کر سکے۔ خندق کھودی گئی، اور وہ خندق کھودنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ کئی دفعہ نہ اس طرح ہوتا ہے کہ آزمائشیں ساری اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں، کئی دفعہ نہ دکھ سارے ہی اکٹھے ہی آ جاتے ہیں، مشکلات ساری اکٹھی جمع ہو جاتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ حالات عجیب تھے، سردی بھی کڑاکے کی، قحط کا زمانہ، کافر سارے حملہ آور ہو گئے، خندق کھودنی ہے، کام بڑا مشکل ہے، اور جو لوگ خندق میں اترے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ لیکن اس عالم میں بھی سرکار کا جو عزم تھا نا، یہ جو لوگ حوصلہ بڑھانے والے ہوتے ہیں نا، یہ کمال پیروی کرتے ہیں نبی کریم کی۔ سرکار نے جب بھی بات کی ہے نا، دفاعی محاذ پہ نہیں کی، چند قدم آگے بڑھ کے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹتی، فرمایا جو تم سے نہیں ٹوٹتی مجھے دھونا، میں توڑ کے دیتا ہوں۔ اب یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ حضور چٹان توڑ رہے ہیں، ایک ضرب لگاتے ہیں اور ایک ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ جب تازگی کی بات کرتے ہیں نا، تازگی کی، وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی خبر دیتے ہی نہیں، جن بیچاروں کے پاس جب بھی آپ کو خبر ملے گی مایوسی والی ملے گی، پریشانی والی ملے گی۔ او میرے بھائی، آپ تازہ دم بات کریں، آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، مایوس کر رہے ہیں۔ ایک ضرب لگاتے سرکار اور ایک ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اس طرح کام کیا کہ مشقت کے ساتھ بھوک کاٹ کے وہ خندق کھودی۔ کافر سارے آ کے بیٹھ گئے محاصرہ کر کے مدینہ طیبہ کا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کسی جگہ ٹریفک میں بندہ الجھ جائے نا تو اس کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ تلخ ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہو ہی جاتا ہے کسی وقت کمی بیشی، آگے کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ نہ ہو گیا ہو لیکن بڑی جلدی لوگوں کے اعصاب تھک جاتے ہیں، لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ بلکہ میری پنجابی زبان ہے، مادری زبان، تو وہ جو پنجابی والے لفظ بولتے ہیں نا وہ زیادہ معقول ہے، کہتے ہیں سوڑا پہ گیا ہے۔ جڑا سوڑا پہ جاتا ہے نا، یہ بڑی دقت پیدا کرتا ہے بندہ۔ آپ تلخ ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ کتنے دن محاصرہ رہا؟ 1 مہینہ۔ مدینہ شریف کا زمینی رابطہ ہی ختم ہے باقی علاقوں سے۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا، اور حالت یہ تھی کہ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اہلیہ سے جا کے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، ہم گھر میں کھانے کھا رہے ہیں اور سرکار کا عالم یہ ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی ایک مرغی ہے یا ایک چھوٹی بکری ہے، میں چند آدمیوں کا کھانا پکا لیتی ہوں، سرکار سے کہنا چند لوگوں کو لے کے آ جائیں۔ فرماتے ہیں اس نے ایک بکری ذبح کی، کھانا پک گیا اور چند لوگوں کا کھانا۔
میں کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور بڑے احترام سے ادب سے کان میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ چند لوگوں کا کھانا ہے، اگر کرم فرمائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن پر ناز ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی لے گیا انکار نہیں کرے گا۔ کریم نکلے خندق سے باہر اور محبوب نے سارے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا سارے ہی چلو بھی، جابر نے ہماری دعوت پکائی ہے۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار نے اعلان کیا اور میں نے دوڑ لگا دی۔ میں گھر گیا اور پھر وہی لفظ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تجھے تیری ماں روئے حضور تو سب کو لے کے آ رہا ہے، اب کیا کرے گی؟ تو کہتے میری اہلیہ کہنے لگی یہ ذرا عقیدے دیکھو، یہ ذرا نظریے دیکھو، اور یارو یہ سوچ دیکھو۔ امام غزالی نے کہا تھا اے اللہ مجھے دیہات کی پرانی اور بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، مکان کچے عقیدے پکے، کیا نظریاتی پختگی ہے۔ حضرت جابر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، فرمانے لگے حضور سب کو لے کے آ رہے۔ تو وہ اپنے شوہر کی خدمت میں عرض کرنے لگی آپ نے بتا دیا تھا نا کھانا 4-5 لوگوں کا؟ کہا میں نے بتا دیا تھا۔ کہنے لگی پھر فکر نہ کریں رب رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے۔ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ رسول وارث ہے، اگر وہ لا رہے ہیں تو پھر کرم نوازی ہوگی۔ اور کھانا سرکار لائے سب کو، لعاب دہن ڈالا، دعا فرمائی۔ جناب جابر فرماتے ہیں سارا لشکر کھا بھی گیا اور کھانا بچ بھی گیا۔ اتنے سخت حالات میں جب چند گھنٹوں اور چند دنوں میں لوگ کہتے ہیں میرے اعصاب تھک گئے، مہینہ بھر میرے محبوب کھڑے رہے اور صحابہ سمیت کھڑے رہے۔ وہ جو سارے مل کے حملہ آور ہوئے تھے نا، یعنی جو تھکانے آئے تھے وہ خود تھک گئے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ جو تھکانے آئے تھے، پریشان کرنے آئے تھے، وہ خود اعصابی طور پر تھک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے تو نے کہا تھا چلو، تو کہتا تھا جلدی سے فتح ہو جائے گی، تو کہتا تھا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر میرے مالک نے ٹھنڈی ہوائیں بھیجی، پھر ان کے خیمے اکھڑنے لگے۔ جب وہ خائب و خاسر ہو کے وہاں سے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، تو محبوب کا وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ تازگی، وہ استقامت، اب میرے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ اور میرے بھائی ہمیں تو انجانا خوف ہی کھایا جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ گھروں میں خواتین ہیں تو وہ ذرا سی بات پہ پریشان ہے، پھر یہ نہ ہو جائے، پھر فلاں سے یہ نہ کہہ دے۔ وہ بھائی محبوب کا اسوہ حسنہ مضبوطی ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں دشمن کے سب سے قریب ہمیں نبی کریم نظر آیا کرتے، قریب۔ ڈر ڈر کے وقت نہیں گزرتا، تھکاوٹیں جلدی آ جاتی، بات پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور پھر لوگوں سے داد تحسین لے کے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ تو بڑی جلدی بیچارے تھک جاتے ہیں۔ اپنی ہمت سے، جد و جہد سے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں تھوڑا سا نا سہارے لے کے آگے بڑھنا۔ اور جناب ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کسی نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ یہ بچہ ہے دعا کرے میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ پہلے اس کا ذہن بنا رہے ہیں تو خیال کر بیٹھے گا کہ میں نے سہارا بننا ہے۔ آپ ہمیں نہیں چاہیے کسی بیٹے کا سہارا، ہمیں اللہ رسول کا سہارا کافی ہے۔ رب رسول کے سہارے بڑھیں، کیا ضرورت ہے اس طرح کے سہارے؟ آپ پہلے سے ذہن بنائیں اور وہ جناب بعضوں کا لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، لیکن اب تو میرے بھائی اولڈ ہاؤس لوگوں نے آباد کرنے شروع کر دی، حالات کی وہ صورت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ خدا را آپ اعصابی طور پر طاقتور ہوں، بزرگ اعصابی طور پر طاقتور ہوں، نوجوان
یہ جو گھبراہٹ ہے نا طبیعت کی، مزاج کی، اس سے نکلنا چاہیے. ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، تو اب تو نہیں مجھے پتا، لیکن ہم نے جو چونکہ سرکاری اسکول میں پڑھا ہے تو وہ کبھی کبھی نا کوئی بڑا آفیسر اسکول چیک کرنے آیا کرتا تھا. تو اب تو خیر معاملہ اور طرح کا ہو گیا، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ یہی پوچھ لیتے تھے کہ 3 دونی، تو یہی وہ پہاڑے شاڑے پوچھ کے تو وہ نکل جاتے تھے، اتنے ہی سوال جواب ہوتے تھے. تو لیکن وہ ٹیچرز پر تھوڑی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی کہ آفیسر آ رہا ہے، پتہ نہیں بچے صحیح جواب، وہ بھی تھوڑا سا نا پریشان کرتے تھے بعض اوقات کلاس میں. تو ایک کلاس میں اسی طرح ایک آفیسر آئے امتحان لینے کے لیے، تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس سے سوال پوچھا، اس نے غلط جواب دیا، لیکن دیا بڑے اعتماد کے ساتھ. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا سوچ لو. اس نے کہا جی میں نے سوچ لیا، میرے ذہن میں جواب یہی ہے، باقی آپ مجھے بتا دیں غلط ہے. اب دوسری تیسری کا بچہ کس عمر کا ہوتا ہے؟ ٹیچر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2 روپے نکالے اور نکال کے اس بچے کو تھمائے. تو ہمارے ٹیچر قریب کھڑے تھے، وہ کہنے لگے جناب اس نے تو غلط جواب دیا. ان کا خیال تھا شاید صاحب کو بھی نہیں پتا، نے کہا اس نے تو غلط جواب دیا ہے. تو کہنے لگے مجھے پتا ہے، پر میں اسے انعام سوال جواب کا نہیں دے رہا، میں تو اس کے اعتماد پر اسے انعام دے رہا ہوں. یہ بولا تو صحیح ہے نا، باقی تو آپ کی ساری کلاس کو صاف سن گیا ہے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا. اگر غلط بتایا ہے، غلطی کی ہے، تو کوئی اصلاح بھی کر دے گا، کل کو ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر بولے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرے گا، تو اس میں اعتماد کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے کونے سے رات کے وقت کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی. فرماتے ہیں ہم منصوبہ بندی کر رہے تھے، تلواریں نیزے چیزیں جمع کر رہے تھے، جا کے دیکھ کے آتے ہیں. فرماتے ہیں ہم ادھر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے اور نبی کریم وہاں سے ہو کے واپس آ رہے تھے. میں سو جاؤ میں دیکھ آیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، سو جاؤ آرام کرو. جب آپ کا مزاج اس طرح کا قوت والا ہوتا ہے، سب سے پہلے سرکار سے عزم سیکھیں، حوصلہ سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں، اعتماد سیکھیں. جب اعتماد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ہم اعتماد پیدا نہیں کرتے. دوسری ایک بات جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے نا ہمیں یہ کہا ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے، غنا جیب سے نہیں ہوتا. آپ کو بڑے بڑے مالدار غریب نظر آئیں گے اور آپ کو بڑے بڑے غریب سخی نظر آئیں گے. اور میاں صاحب نے کہا مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایک بات ہے کہ ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا، یہ بات بھی پکی ہے. غنا دل سے ہے، مزاج سخاوت والا. بڑا غلط ترین جملہ ہماری سوسائٹی میں عام کیا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانا تو ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے. اتنا کمزور جملہ. مسلمان اور اس طرح کا لہجہ اور یہ انداز. مسلمان تو خوددار ہوتا ہے، وہ تجارتیں کرتا ہے لیکن اپنی وفاداری کو کبھی بھی بگڑنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کام کرنا ہے لیکن کسی جگہ بھی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا. اپنی وفاداری، اپنے اصول، اپنے قاعدے، اپنے ضابطے وہ سلامت رکھنے. اور میرے عزیز غنا دل کا ہے. آپ سخاوت والا مزاج پیدا کریں، بانٹنے کی طبیعت پیدا کریں. بہت سارے دنیا میں آپ کو ایسے گھر ملیں گے جن کے پیچھے مال زیادہ نہیں، لیکن اگر کبھی آپ جا کے بیٹھ جائیں تو دسترخوان پر چنی ہوئی چیزیں بتاتی ہیں کہ بندہ دل کا غنی ہے، یہ مزاج کا غنی ہے. وہ آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک شخص نے آ کے سوال کیا اور اس دن سرکار نے بڑا ہی بانٹا، جتنا مال آیا سارا بانٹ دیا. تو وہ بھی اسی لائن میں تھا. اس نے آ کے سوال کیا تو سرکار نے فرمایا بھی اب تو بظاہر ختم ہو گیا ہے، فلان جگہ پہ جاؤ میرے نام پہ قرض لے لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ رب ہمیں اس کا پابند تو نہیں کرتا، مکلف تو نہیں کرتا، ہے تو دے دو، نہیں ہے تو عذر پیش کر دو اچھے طریقے سے، لیکن قرض میرے نام پہ قرض لے لو.
اس کی پابندی تو شریعت نہیں لگاتی، تو یا رسول اللہ آپ نے کہا قرض لے لو۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کی زبان پر حق بولتا ہے، ان کی رائے پر قرآن اترتا ہے، لیکن آج ان کی بات کو سرکار نے قبول نہیں کیا۔ ایک انصاری قریب بیٹھے تھے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، آپ کا رب آپ کو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے، آپ بانٹیے، آپ دیجئے، آپ عطا کیجئے۔ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس انصاری کی بات محبوب نے سنی تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ قرض لے کر بھی بانٹنا ہے تو پھر بھی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نا بڑے مہمان نواز تھے، تو ایک دفعہ قرضے بڑے چڑھ گئے تھے، تو سارے بندے ہی آ گئے پیسے لینے والے۔ بعض لوگوں کا دل ہوتا ہے نا دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہوے بلا، وہ سارے بندے آگے پیسے دیں پیسے دیں پیسے دیں۔ وہ سارے پیسے مانگ رہے، حضرت صاحب کو فکر لگی ہوئی ہے ان کو کھلایا کچھ نہیں۔ کوئی مہمان نوازی ہو جاتی نا، تو ایک نوجوان آ گیا کچھ بیچ رہا تھا، کہنے لگا حضور خریدیں گے؟ فرمایا بانٹ دو میرے مہمانوں میں، وہ بانٹ دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمایا تو بھی بیٹھ جا ان کے درمیان، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، آ جا بیٹھ جا، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے، بیٹھ جا۔ تو وہ رونے لگا، دو آنسو نکل آئے، کہنے لگا میں بہت مالدار نہیں ہوں، غریب ہوں، گھر میں اماں انتظار کر رہی ہے، یہی میری آمدن تھی جو یہاں میں نے بانٹ دیا۔ ابھی دو قطرے آنسوں کے کیا گرے تھے کہ حضرت کا ایک عقیدت مند دوڑتا آیا، حضور یہ کچھ نظر تو قبول فرمائیں۔ وہ سب کے قرضے اتر گئے، وہ نوجوان بھی پیسے لے کے چلا گیا، کچھ بچ بھی گئے۔ ایک صاحب دل تھا، وہ کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی، ہم تو روز پیسے لینے آتے تھے، آج بندوبست کیسے ہوا؟ فرمانے لگے بس آج ایک رو پڑا ہے تو سب کی قبولیت ہو گئی۔ عاشق دا کام ہی رونا توڑا، یہ بنا رویوں نہیں منظوری، بنا رویوں نہیں منظوری۔ عاشق سدا ہی روندے رہندے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخاوت کا مزاج دیا ہے اپنی امت کو، طبیعت سخاوت والی بنائے، مزاج سخاوت والا بنائے۔ اور دوسری بات، تیسری بات، سرکار نے نا ہمیں سبق دیا ہے یک طرفہ نیکی کا، نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا۔ میں دو چار جملے حضرت کے لیے کہنا چاہتا تھا، سامنے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی تو لفظوں نے جنبش نہیں کی۔ ایک تو ہم کو ادب آداب نے پیاسا رکھا، اور دوسرا محفل میں صراحی نے بھی گردش نہیں کی۔ یہ بھی کیا کم ہے کہ دونوں کا بھرم قائم ہے، اس نے گزارش نہیں کی، ہم نے بخشش نہیں کی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے نہیں کہا کہ وہ میرے لیے کہہ دیا تھا انہوں نے کچھ تو اب اچھا نہیں لگتا، ہاں بعض اوقات اس کا کچھ اور مطلب بھی لے لیا جاتا ہے۔ آمدام برسر مطلب جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، نیکیاں یک طرفہ ہوتی ہیں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ وہ نیکی کرے گا تو پھر میں بھی کروں۔ نیکی کریں اور اجر اپنے رب کریم پر چھوڑ دیں۔ ہم نے نا نیکیوں کو تجارت کر لیا ہے، ہمارا کچھ مزاج اس طرح کا بن گیا ہے کہ جی میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، تو پھر آپ میں کمال کیا ہے؟ پھر آپ میں خوبی کیا ہے؟ پھر آپ میں انفرادیت کیا پائی جاتی ہے؟ او بھائی خوبی تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جو تلخ ہوتا آپ اس کے ساتھ بھی میٹھے ہوتے، آپ کے لب و لہجے میں خوبصورتی ہوتی، خوبصورتی یعنی اماں ناراض ہو رہی ہے کہ تو پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آیا ہے، کیوں میرا آپریٹ کرایا ہے، تھپڑ مار رہی ہے بیٹے کے منہ پر، بڑھاپا ہے، اور بیٹا پھر بھی پکڑ پکڑ کے اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کے پیر دباتا ہے، اس کی منت کرتا ہے، اس کو گزارش کرتا ہے، کہتا ہے اماں جی وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے معاف کر دیں۔ والد ناراض ہو رہا ہے، تو پھر مجھے لے آیا یہاں، کیوں مجھے ڈاکٹروں کے پاس لاتا ہے، اب مجھے نہیں آنا، لیکن وہ پیر دبا رہا ہے، منت کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، نیکیاں تو یک طرفہ ہوتی ہیں، تو نیکی کرتا جا اور امید اپنے رب کریم پر چھوڑ۔ اگر تیری توجہ ادھر چلی جائے گی تو پھر نیکی سکون دینے لگے گی، چونکہ ہم نیکی کر کے، ہم تو زکوٰۃ بھی ساری سیاسی بانٹتے ہیں نا، اس بندے کو دے دو تھوڑا سا،
تاکہ یہ کل کو کام آیا تو پھر اس کو بلا لیں گے، تھوڑے گھر کے کام شام کر دے گا۔ ہم تو نا یہ والا کام بھی تھوڑا سیاسی بنیادوں پر کرتے ہیں، تاکہ کوئی تھوڑا جو فرائض ہے نا ہمارے فرائض، ان میں بھی ہم فائدہ سوچتے ہیں۔ او خدا کے بندے، مزاج یک طرفہ نیکی کا، طائف والے پتھر مار رہے ہیں، اور صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کرے دعا یہ تباہ ہو جائے، تو فرمایا کیوں بھائی؟ یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ہمیں ان کے لیے کسی قسم کی ایسی دعا تباہی کی کرنا نہیں ہے، آپ یک طرفہ نیکی کریں اور مزاج بنائیں۔ چوتھی بات میرے بھائی، حضور کی سیرت پاک سے جو ہم نے سیکھنی، خیر خواہی کا مزاج، مثبت رویے، کسی کے بارے میں اچھا سوچنا۔ آپ کہیں بیٹھ جائیں تو جب ہم الا ماشاء اللہ بعض محافل سے بیٹھ کر اٹھتے ہیں نا تو خوشبو نہیں چھوڑتے دوسری جگہ پہ جا کے۔ ہماری جو رائے ہوتی ہے اس میں سے کئی دفعہ تعفن اٹھتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم اپنوں کے پاس گئے تھے پر یہ غیبت لے کے کیوں آ گئے؟ ہم نے کسی کو پیارا، ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا، 3-4 لوگ بیٹھے تھے، تو وہ باقی لوگ اٹھ کے چلے گئے تو ایک بندہ رہ گیا، تو اس نے نا جناب پھر جو ان کا آپریشن شروع کیا، پہلے اچھی بھلی باتیں ہو رہی تھی، اس نے تو حد کر دی، سارے راز اگل دیے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اب سنا وہ مجھے رہے تھے، تو جب میرا تھوڑا رنگ بدلا دیکھا تو مجھے کہنے لگے آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا یار مجھے یہ ہوا ہے کہ وہ گئے ہیں تو نے ان کا یہ حال کیا، میرے جانے کے بعد تو میرا کیا حال کرے گا؟ چونکہ جو تو نے ان کا حشر کیا بڑا خوفناک ہے، جو تو نے عیب پھول پھول کے نکالے ہیں، بیان کیے ہیں، ٹٹول کے لایا، حد ہو گئی ہے بھائی۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں تو ان سے کہیں بڑھ کر گناہگار ہوں، تو حد کر دے گا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جذبات خیر خواہی کے، لہجہ خیر خواہی کا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں اس ماں کے جن کے گھر آ کے میرے کریم سکون محسوس فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک شخص دور سے آتا دکھائی دیا، محبوب نے فرمایا اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ فرماتی ہیں پھر میں دیکھ رہی تھی پردے کی اوٹ سے کہ محبوب بڑے اخلاق سے ملے، بڑی محبت سے ملے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو وہ چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا یہ اپنے علاقے کا برا آدمی ہے، اور پھر اتنی محبت؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بدترین وہ شخص ہوتا ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ حدیث کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے، محبوب نے فرمایا جو وہ ہے اس کے عمل اس کے ساتھ ہیں، پر ہم وہ کریں گے جس اخلاق کا تربیت ہمیں ہمارے رب کریم نے عطا فرمائی ہے۔ ہم سامنے والے کا رویہ دیکھ کر ہم اپنا انداز نہیں بدلیں گے، ہمارا جو خیر خواہانہ انداز ہے وہ سب کے ساتھ وہی رہے گا۔ مزاج میں خیر خواہی پیدا کریں، طبیعت میں خیر خواہی پیدا کریں۔ پانچویں اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک کا جو انداز تربیت ہے نا وہ بڑا انوکھا ہے۔ اس سے نا عمل کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بھی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن وہ جتنی تقریر ہم کر دیتے ہیں نا بچے کے سامنے، تو نافرمان بھی ہے، تو نالائق بھی ہے، تو نے شروع سے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اچھا بھی ہمارے ذمے تو اس کے عیب چھپانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور ہم اپنی زندگی کی ساری اچھا کئی لوگ باہر والا غصہ بھی آ کے بیچارے بچوں پہ نکال دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، پھول ہیں وہ، ان کو ابھی کھلنا ہے۔ اور ہمارے استاد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ جب کچھ لوگ فارغ ہوتے نا دورہ حدیث شریف سے تو فرماتے اب تم نے تدریس کرنی ہے، کسی بچے کی ضد نہ پال لینا دل میں۔ تو ہم نے عرض کی حضور ضد کیسے، طالب علم کی ضد کیسے بھلا؟ وہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی شکایت کر دی طالب علم نے کمیٹی کو یا پرنسپل کو یا کسی کو،
تو پھر استاد نا تھوڑا سا اس کے لیے دل میں نا چیز پیدا کر لیتا ہے، پھر وہ بعض اوقات بات یہاں تک چلی جاتی ہے کہ اس بچے کا مستقبل ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے ہیں کہ تم کسی بچے کی ضد نہ پیدا کرنا، ہو گئی غلطی، وہ بچہ تھا، اس سے درگزر کرنا، انداز اس طرح کا رکھا جائے، لہجہ اس طرح کا رکھا جائے کہ اس میں تربیت پائی جائے۔ ہمارے بچے دوسروں سے مشورے کرتے ہیں، ہمارے باغی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا لہجہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ والد کو اپنے بچوں کا بہترین دوست بھی تو ہونا چاہیے، اس کے بچے کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے تو گھر جا کے اس لیے بھی نہیں بتاتے، اگر کوئی زیادتی بھی کر رہا ہو تو نہیں بتاتے، اس لیے کہ غلطی تو ساری میری نکل آنی ہے، الٹا ڈانٹ ڈپٹ مجھے ہی ہونی ہے، تو لہٰذا وہ بیچارے کبھی کسی زیادتی کا بھی شکار ہوں، کسی کی طرف سے بدتمیزی کا بھی شکار ہوں تو وہ دبے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے دبا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تربیت کے لیے انداز بڑا انفرادی ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑا کھلا دل ہونا چاہیے۔ اچانک آ گیا نوجوان حضور کی محفل میں اور اس نے آتے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، کیسی خطرناک بات ہے، اور آداب محفل کے بھی سخت خلاف ہے۔ بول دیا اس نے جملہ، لیکن میرے قریب نے تھپکی دے کے پاس بٹھایا، اور اب حضور سمجھانے لگے۔ محبوب نا بات سمجھایا کرتے تھے، ذہن پر بات ابھارا کرتے تھے۔ ایک کامیاب معلم اور مدرس کا کمال ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں نا، یہ حضور کا انداز گفتگو ہے۔ کریم فرمانے لگے ایک دفعہ صحابہ سے بتاؤ کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ 5 دفعہ غسل کرے، ہو بھی نہر یعنی پانی کھلا ہو، 5 دفعہ غسل کرے تو کوئی میل کچل رہ جائے گی؟ فوری طور پر عام آدمی کا ذہن بھی اس سطح تک آ جاتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، 5 دفعہ غسل کرنے سے میل کچیل؟ تو بات پانی کی تھی، بات غسل کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ لا کے میرے کریم فرمانے لگے بس اسی طرح جو دن میں 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے بات کو عام سطح تک اتارنا، عام سطح تک۔ نوجوان نے کہا مجھے اجازت دے دیں، محبوب نے بٹھا لیا۔ کریم فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا تیری بیٹی، ماں، پھپھو، خالہ تو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ اس نے کہا نہیں۔ تو کریم فرمانے لگے جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے کسی کی بیٹی تو ہوگی نا، کسی کی بہن تو ہوگی۔ معنی کیا ہے بات کا؟ شارحین فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں اس کام کا چلن اگر چل گیا جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے، پھر کس کی بیٹی محفوظ رہے گی؟ پھر کس کی بہن محفوظ رہے گی؟ پھر معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ وہ اس محبت سے سرکار نے اس نوجوان کا آنا اور بڑی محفل میں یہ بات کرنا آداب محفل کے سخت خلاف تھا، لیکن کریم کا انداز کریمانہ تھا۔ اسی وقت دست بوسی کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد دل میں خیال بھی کبھی نہیں لاؤں گا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ کہ محبوب تزکیہ نفس کر دیتے، بات پورے طور پر انسان کے دل سے چھو کے گزرتی تو کیفیت اور ہو جاتی۔ تھوڑا سا نا تربیت کا انداز بنائیں، تھوڑا سا نا ماحول کے اندر خوبصورتی لائیں۔ یہ جو مزاج کا ہمارے مزاجوں میں ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے نا بہت زیادہ، یعنی مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سوال رکھتے ہیں، ان کے جواب چاہتے ہیں، اور آپ نے گھر آتے کہہ دیا میں پہلے ہی بڑا تھکا ہوا آیا ہوں۔ تو بھئی آپ کا جو اصل سرمایہ وہ تو اولاد ہے، جس پر سب سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا، تو وہاں تو وقت ہی نہیں ملا۔ تو ان کی تربیت پر خاص توجہ آپ غور کریں نا۔ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نواسے نماز میں بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر بھی کریم نے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ نا نماز تو پڑھنے دو۔ تو میرے عزیز سیرت سے خوب فیض حاصل کریں،
ہم سیرت ہمارے لیے وہ راستہ ہے جہاں پھر ہم نے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے، غیر مشروط غلامی کرنی ہے۔ کبھی بھی کوئی بات پڑھتا ہوں نا، اب سالوں بیت گئے کتابیں دیکھتے ہوئے، اور دنیا بھی تھوڑی سی دیکھنے کا موقع ملا، تو جب بھی کوئی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے نا تو فوری طور پر سیرت سے اس کا سبق مل جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات حاشیہ خیال پہ الحمدللہ آ کے ٹکراتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی تو میرے کریم نے بیان فرما دیا ہے، یہاں بھی تو سرکار نے ہمیں سکھا دیا ہے نا، یہاں بھی تو انداز حضور نے ہمیں بتا دی۔ سیرت سے فیض یاب ہوں، سیرت سے سبق لیں، اپنی زندگی سیرت کی روشنی میں مرتب کریں۔ آپ کسی اور سے کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی لیں گے تو جو تعلیمات انبیاء کی وحی کے بغیر ہوتی ہیں نا، وحی کے فیض کے بغیر، وہ ہمیشہ کمزور رہ جاتی ہیں، ناقص رہ جاتی ہیں۔ جو تعلیمات انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہوں سے ملتی ہیں وہ کامل ہوتی ہیں۔ آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ضرور بھی ضرور عرض کرنی ہے، نئی آنے والی نسل کو ہم نے مسجد میں بھی لانا ہے، دین کے قریب بھی کرنا ہے۔ ان کے ساتھ رویہ تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے نا، کوئی عرض نہیں اگر کبھی کوئی بزرگ ہاتھ پکڑ کے نوجوان سے کہہ دینا کہ پتر تو اگلی صف میں آؤ۔ میں نا آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں، بات ختم کرنے لگا تھا، ایک بچہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے ہاف بازو والی شرٹ پہن رکھی تھی، تو 2-3 بزرگوں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ سخت رویہ اختیار کیا، 2-3 دن مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ آ رہے تھے تو کہاں گئے؟ کہنے لگے آ تو رہا تھا، پر میں ڈیوٹی سے آتا ہوں تو مسجد میں آتے وقت مجھے مسجد کے بابوں سے ڈر بڑا آتا ہے، تو اس لیے کئی نمازیں میری گھر میں رہنے لگ گئی ہیں۔ تو میں نے کہا چلے میں دیوار بننے کی کوشش کروں گا۔ آپ یقین کریں الحمدللہ وہ آج بھی ہماری مسجد کا نمازی ہے، خدا نے توفیق دی ہے۔ وہ جو ہاف بازو والی شرٹ میں نماز پڑھنے آتا تب کھلا لباس پہنتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جمعے والے دن امامہ بھی باندھ لیتا ہے۔ آپ اسے آنے تو دیں نا، آپ آنے تو دیں۔ میں شعبان کا آخری جمعہ تھا، ممبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان نے میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکا ڈال دیا اور ساتھ میرے کان میں کہا یہ تقریر سے پہلے پڑھ لیجئے گا مولانا۔ تو رکے پہ لکھا تھا کہ روزے آ گئے، اب ذرا کچے نمازیوں نے بھی مسجد آنا ہے، تو پکے نمازیوں سے کہیے گا ذرا تنقید تھوڑی کریں، روزے آ گئے ہیں، کچے نمازیوں نے تھوڑی سی گنجائش دیں، تھوڑا سا اسے آنے دیں۔ یہ میرے محبوب کا انداز ہے نا۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تو فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھ لینا۔ شارحین نے لکھا ہے وہ تو تہجد بھی پڑھا کرتا تھا بعد میں، پر آنے تو دو نا یار، اسے داخل تو ہونے دو، تھوڑا اپنے گھروں میں بھی باہر بھی ماحول میں خوبصورتی لائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ پایا ہوں اللہ قبول فرما لے، بات کرتے جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔